صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس یقین کے ساتھ علامہ شاہ سید غلام رسول صاحب بندی آپ کی پاکیزہ ادبی سماعت تک اگر ہم سب ستارے ہیں تو یہ ذات چاند کی حیثیت رکھتی ہے، اگر ہم سب باراتی ہیں تو یہ ذات خدا قسم دولہ کی حیثیت رکھتی ہے، اگر ہم سب مقتدی ہیں تو یہ ذات مقتدہ کی حیثیت رکھتی ہے، اگر ہم سب رعایا ہیں تو یہ ذات بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل بھی انہی کے پاس ہے، سانسیں انہی کے پاس، دیکھا انہیں تو رہ گئی آنکھیں انہی کے پاس۔ آجائیے آپ حضرات کو گزارش ہے احاطہ نور میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيب الكريم الحمدللہ كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس سے پہلے ہمارے قاری آصف صاحب کو میں سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کی اجازت کو خلافت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور سے شبیہ غوث اعظم، حضور سے شبیہ غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قاری جمیل صاحب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ قاری جمیل صاحب کو اس سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کی اجازت کو خلافت دیتا ہوں۔ انوار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، قاری انوار صاحب انجدی۔ میں نے ان لوگوں کو سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کی اجازت و خلافت عطا کی ہے۔ رب قدیر ان کو اس مشن پر استقامت عطا فرمائے اور صدق نیتی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ پوری رات آپ نے ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آپ کے ساتھ دیا، اور میں اپنے الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ بھی تشریف لائے تھے، ان کا شکر گزار ہوں، اور یہاں پر مدرسہ عربیہ اظہار العلوم کے استاد حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا ارشد صاحب منظری جو برکت النور کے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے سابق استاد حافظ شکیل صاحب جو استاد الحفاظ ہیں، جنہوں نے نہ جانے اپنے کتنے حفاظ کو پیدا کیا ہے، اور مفتی نیاز صاحب اور بہت سے لوگ ہیں جن کا میں نام جو ہے مدرسہ عربیہ فیضی نہیں کے اساتذہ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیے۔ رب قدیر آپ لوگوں کا جو ہے اس کا اجر عظیم۔ دیکھیں، تقریر نہیں کرنا ہے چونکہ آپ نے رات میں تقریر حضرت مولانا مسعود صاحب قبلہ برکاتی جو کہ سمجھ لیے کہ اصلاح معاشرہ میں ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔
اور حضرت علامہ ہارون صاحب، مفتی صدر الورا صاحب، ان لوگوں کی آپ نے جو ہے تقریریں سنی ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب یہاں آئے ہیں تو جو علماء نے بتایا ہے اس پر عمل کیجیے۔ صرف آپ یہاں آ کر کے گٹا بتاشا یا جو بھی شیرنی بکتی ہے اس کو فاتحہ کرا سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، تو غلط فہمی آپ کی ہے۔ سب سے پہلا کام ہے افضل العبادت جس کو کہا گیا ہے وہ نماز ہے، اہم العبادات ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہم صاحب مزار کے ہاں آئے ہیں اور ان سے ہم صرف فاتحہ پڑھ لیں گے، ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے ایسی عبادتیں جو کہ فرض چھوڑ کر کے مستحبات کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا فرض پہلے ضروری ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دے، رسول سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کون رسول؟ ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے بات۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میرے آقا نے جو جس دیا ہے ہم لوگ اس پر کتنا برآمد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے گریبان میں آپ میری باتوں کو مت سوچیے، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھی وہ کیا تھی۔ اللہ کے رسول نے تو یہی فرمایا تھا نا کہ 5 وقتہ نماز پڑھو، اگر صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ دو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو حج کرو، روزہ رکھو، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ہر ایک عطا، ان کا ایک ایک حکم ہمارے لیے فرض ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو زندگی کامیاب ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ جب میدان قیامت قائم ہوگا سب کہیں گے اذهبوا الی غیرین، اذهبوا الی غیرین، مگر جب آقا کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، میں ہی اس کے لیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مجھ کو یہ مزدائے شفاعت اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، لواء الحمد جو ہے یہ میرے ہاتھوں میں اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے تو میں میدان محشر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے میدان محشر میں اپنے سر مبارک کو رکھے ہوں گے، ارشاد ہوگا، اللہ فرمائے گا محبوب اپنے سر کو سجدے کو اٹھاؤ، مانگو جو تم مانگو گے پورا کیا جائے گا۔ مگر اس نبی کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کہ جب پیدا ہوئے تب بھی انہوں نے رب حبلی امتی، کیا بات کیا بات، واہ واہ۔ ہے کہ نہیں؟ علماء سے سنتے ہوں گے، جو لوگ جو ہے دینیات سے جو ہے کتابوں کا مطلب، چونکہ سنی اس معاملے میں سب سے پچھڑا آدمی ہے، سب سے پچھڑا، کہ اس کو کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں، یا تو بہت زیادہ وہ ناول دیکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول جو ہے جب پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے رب حبلی امتی کی صدا دی ہے، اور جب آپ کو لحد میں اتارا گیا ہے تو لوگوں نے کان لگا کر کے سنا تو یہی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی۔ پوچھو کہ جو رسول اپنی امت کو دنیا میں آنے میں بھی نہ بھولے اور قبر میں جا رہا تب بھی یاد رکھ رہا ہے، اگر ہم ایسے لوگ ہیں تو اس نبی کے جو ہے احکامات کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو بچپن میں 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا بات؟ وہ 3 چیز کون ہے؟ حب نبیکم، سبحان اللہ سبحان وحب اللہ، اہل بیتہ، واہ وتلاوت القرآن۔ واہ واہ، بے شک بے شک، علماء بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ نبی کی محبت کب سکھائیں گے؟ بچپن میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دیکھتے ہوئے کچھ دن بستر پر رہتا ہے، پھر کچھ بڑا ہوتا ہے تو جو ہے خلیے کے نیچے جاتا ہے، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو وہ گھٹنا جو ہے زمین پہ گرنے لگتا ہے، چارپائی پر سے زمین پہ گر جاتا ہے، والدہ یا جو ہے والد اس کو اٹھا کے آج میرا بیٹا گر گیا۔ مگر جب اماں ابا تم سکھاتے ہو اور ABCD سکھاتے ہو تو اس وقت کیا سکھاؤ کہ نبی کی محبت۔ واہ واہ، کیا محبت سکھاؤ گے؟
کہ کہو بیٹا اس روئے زمین پر تخلیق کائنات کا جو مقصد تھا وہ انہی کی طرف واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تخلیق اللہ کائنات کا جو مقصد تھا وہ کوئی اور نہیں واہ واہ محمد الرسول اللہ کیا کی ذات بات ہے مقصد. سبحان اللہ سبحان اللہ لہٰذا سبحان اللہ سبحان جو اللہ ہے ان سے محبت کرو. جب ان کے لیے کوئی چیز لائیے تو کہیے بیٹا یہ جو چیزیں میں لا رہا ہوں یا اللہ نے جو عزت و مقام عطا کیا ہے یہ اس نبی مکرم کا صدقہ. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان بچپن اللہ سے سکھائیں گے تو بڑے ہو کر اولاد اپنے نبی کے لیے جو ہے تیار. کیا بات ہے واہ 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 اپنے سبحان نبی کی جو ہے اللہ. محبت میں ڈوبی رہے. وہ اہل بیت ہی. اب چونکہ ہم لوگ اس کا کیا مان کریں یعنی اللہ حسنین کریمین کے اولادیں ہیں بس زیادہ نہیں. اور تیسرا وتلاوت القرآن. آج کیا ہوتا ہے قرآن کریم کا جب بارات واپس ہوتی ہے تو لوگ جتنے باراتی رہتے ہیں لڑکے کا باپ تو سب سے زیادہ چلاتا ہے ارے قرآن شریف لیا کہ نہیں لیا ہے نا. اور وہ قرآن شریف آتا ہے آگے سب سے جو ڈرائیور کے بغل کی سیٹ پہ ہوتی ہے اس کو آدمی بہت حفاظت سے لے کے آتا ہے اور لا کر اس کو رکھتا ہے کہاں الماری کے اندر. اب دوبارہ کب ملے گی یا تو جب کوئی مرے گا تب یا جب روح نکلنے والی ہوگی تب یاسین شریف پڑھنے گی. بے شک بے شک اللہ اگر غلط بولا آپ لوگوں قرآن کریم کے بڑے فضائل ہیں. کیا بات ہے کیا قرآن کریم کے فضائل و مناقب میں بڑا ہے جو بیان کر نہیں سکتے ہیں. مگر ایک چیز میں بتاؤں قرآن کریم کو جو روز پڑھے گا کبھی نابینا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے. واہ 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 میں ایک چیز بتاؤں میں آپ لوگ بھی رہے رات سے نعتوں کا سلسلہ بڑا چلا ہے تقریریں بھی ہوئی ہیں مگر شعراء کی تعداد تھی بہت زیادہ تھی. میں وقت نہیں دے پایا ہوں ان لوگوں کو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو وقت تھوڑا دیا ہے. مگر یہ جو نعت پڑھنے میں لوگ نذرانے دے تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہیں نہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تبے. میں بتاؤں یہ اللہ کے رسول کی سنت. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ شرف الدین بوصری رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء سے پوچھئے گا بڑے پائے کے بزرگ ہیں. ان کا کلام ایسا کلام ہے کہ جس گھر میں لگا دیا جائے لکھ کر کے اس گھر سے بڑا بھاگ جائے. واہ واہ بے شک. حضرت علامہ شرف الدین بوصری بیمار ہو جاتے ہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے 12 سال تک بستر پر پڑے رہتے ہیں. اس کے بعد جب ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو لے جاؤ جو خدمت ہوتا ہے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں جب آخری وقت خدمت کر لو جو ثواب کمانا ہو کما لو. تو آج کل کی اولادیں تو ہوتی کہیں جاتے جہاں جلدی سے مر جائے. اس باپ جو ہے پڑا ہوا ہے بستر پر ہمارے لیے مصیبت ہے. یہ میں بتاؤں باپ کا قرض اولاد پوری زندگی چاہے تو نہیں اتار سکتی. بے شک حق ہے حق ہے. کیونکہ باپ اور ماں نے جو اس کی پرورش کی ہے اس کا ایک ایک قطرہ اس کا حساب ہے. بے شک بے شک. آپ پوچھئے حضرت غریب نواز کیا بات. آج غریب نواز کو جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہندوستان کے راجہ عطائے رسول. آپ ایک مرتبہ تبلیغ کر کے آتے ہیں آنے کے بعد آپ بڑے خوش ہیں. کافی لوگوں کو آپ نے جو ہے داخل اسلام فرمایا. آپ کی والدہ فرماتے ہیں کہ معین الدین بڑا جو ہے خوش نظر آ رہے ہو بات کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امی جان آج میں نے بہت سے لوگوں کو راہ حق کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا معین الدین یہ تمہارا کام. آپ کیا فرماتے ہیں کہ امی جان سب کچھ میں نے کیا محنت میں نے کی میں رات اور دن میں سفر کر کے آیا. آپ کہہ رہی میرا نہیں تو پھر کس کا کمال ہے. آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا معین الدین جب تم پیدا ہوئے اور جب مجھ کو تم کو دودھ پلانا ہوتا تو میں ہر روز وضو کرتا اور جب تم میری پستان کو پکڑتے تھے تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تھی کہ پروردگار میرے جو ہے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں میرے بیٹے کے جو ہے سینے میں ولایت کا نور عطا. واہ واہ یہ میرا کمال ہے. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. ماں کو سبق سیکھنا چاہیے.
آج مائیں جو ہے جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو گانے یا جو ہے اسٹوریاں لگا دیتی ہیں. نہیں, سید کائنات کے نقش قدم پر چلیے. ان کی کنیز اگر نام رکھتے ہیں تو کنیز بنائیے ان کو, تب جا کر کے آپ دیکھیے گا کہ اس کا کردار کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کائنات تو نہیں بن سکتی ہے مگر ان کی کنیز تو بن سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے وہ راستہ کھولا ہے کہ جو اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلے گا, ان کے طریقے کو اپنائے گا, تو ان کے جو ہے خاک کا جو ہے درد و غبار تو ہو سکتا ہے, شاپ تو ہو سکتا ہے. لہذا حضرت علامہ شرف الدین بوسری بڑے بیمار ہیں, گھر والے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. جو ہوتا ہے گھر والے جب دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو اولادیں لائق مند ہوتی ہیں جو ہے تو وہ روتی ہیں کہ ہمارے باپ جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تم لوگ کیوں رو رہے ہیں, اشارے سے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو. کہا کہ حضور ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا, آپ بس 2-4 دن کے مہمان ہیں. حضرت علامہ شرف الدین کہتے ہیں کہ جو ہے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے, حکیموں نے جواب دیا ہے, طبیبوں نے جواب دیا ہے, میرے مصطفیٰ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور صاحب سجادہ, عرص شبیہ غوث اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں حضرت علامہ شرف الدین کہتے ہیں کہ میرے آقا نے تو جواب نہیں دیا, ابھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تم لوگ جاؤ سو جاؤ. واہ واہ واہ. اور موت اگر لکھی ہوگی تو کس کو بچا سکتے ہیں, موت اگر آ گئی ہے تو نیند کس کو آ رہی ہے. سب لوگ چلے گئے. حضرت علامہ شرف الدین بوسری 171 کلام جو ہے قصیدے بردہ شریف کے پڑھتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم, 171 شعر پڑھ رہے ہیں, اور اسی میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شرف الدین میری نعت سناؤ. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون سی نعت سناؤ. آپ فرماتے ہیں کہ جو ابھی پڑھ رہے تھے وہی پڑھو. آپ پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی چادر تطہیر کو اتار رہے ہیں دینے کے لیے. حضرت علامہ شرف الدین بوسری کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر دیں گے اپنی مرضی سے, یہ چادر عطا کریں گے آپ اپنی مرضی سے, مگر یا رسول اللہ میں بیمار ہوں, مرنے کے قریب ہوں, اگر میں شفا یاب نہ ہوا تو لوگ کہیں گے, جب کچھ لوگ جو ہے جو آپ کو نہیں مانتے ہیں وہ کہیں گے نبی کا ماننے والا تھا مگر نبی نے مدد نہیں کی. یا رسول اللہ آپ چادر اپنی مرضی سے دے دیں گے, آپ مجھ کو شفایات میری مرضی سے کر دیں. اتنا کہتا تھا حضرت علامہ شرف الدین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرف الدین اٹھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 12 بار سے بستر سے اٹھا نہیں ہوں, آپ اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہیں گے یا شرف الدین اٹھو, یہ تمہارے نبی کا حکم ہے. حضرت علامہ شرف الدین کھڑے ہو جا رہے ہیں. سنو, نبی کے خواب میں دیکھنا, نبی کو خواب میں دیکھنا گویا ظاہر میں نبی کو دیکھنا. حق ہے, حق ہے. چونکہ نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. بے شک. حضرت علامہ شرف الدین بوسری کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نعت سنا رہے ہیں. اب جب نعت سنا لیے تو حضرت اللہ کے رسول جا رہے ہیں. حضرت علامہ شرف الدین بوسری کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول چادر جو ہے مبارک کو لے کے چلے جائیں گے. حضرت علامہ شرف الدین سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرض کہاں ہے, مرض کہاں ہے. سرکار دست مبارک اپنا رکھتے جا رہے ہیں, جو ہے مرض دور ہوتا چلا جا رہا ہے. علامہ شرف الدین پورے صحت یاب ہو گئے ہیں, اب اللہ کے رسول جا رہے ہیں, مگر ان کے دل میں خیال ہو رہا ہے اگر مصطفیٰ جان رحمت چادر مبارک کو لے کر کے چلے جائیں گے, یہ تو دے رہے تھے, اگر مل جائے تو بہت بڑی بات, یہ تو چادر مبارک ہے, ان کے قدموں کا اگر دھول مل جائے گی تو حضرت علامہ شرف الدین ابھی سوچ رہے ہیں. علامہ شرف الدین کو اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی جو ہے چادر مبارک دیتے ہیں, سرہانے رکھ دیتے ہیں. حضرت علامہ شرف الدین بوسری کی آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ کھلنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو ہلاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا, مگر نہیں, آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب نبی آ گئے ہیں تو کتنا بھی بڑا مرض ہو. حضرت علامہ شرف الدین بوسری اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دیتے ہیں. اس کے بعد اب توڑتے ہیں کہ کہیں وہ چادر مبارک ہے کہ لے کے چلے گئے, دیکھتے ہیں کہ سرہانے موجود ہیں. یہ شورک حضرات کو جو ہے لوگ دیتے ہیں, یہ تو نبی کی سنت ہے. لہٰذا اس پہ آپ لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے, چونکہ اللہ نے جس کا جتنا رزق لکھا ہے اس کو کوئی کھا نہیں سکتا ہے. لہٰذا
آپ اپنے دل دماغ کو یہ بسائیے کہ آپ ان کی بارگاہ میں آئے ہیں تو کس طریقے سے رہیے. یہاں پر آئیے. میرے دادا شبیہ غوث اعظم جن کا ان سے مبارک جی، بڑی محنت و مشقت کی آپ نے سرکار سراغوزی کی خدمت کیا ہے. 6 ماہ آپ پڑھتے تھے اور 6 ماہ اپنے پیر کی خدمت کرتے تھے، اور اس خدمت کا صلہ کیا دیا سرکار سراغوزی نے؟ کہا کہ بیٹا سید محمد تقی، جس مقام تک میں نے تم کو پہنچایا ہے، اگر اس سے آگے کوئی لے جانا والا ملے گا اس کو بتانا، میں بھی آتا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے خط لکھا سرکار سراغوزی کو، کہتے ہیں کہ حضور میں جب مراقب ہوتا ہوں، حالانکہ ہر سلسلے میں مراقبہ ہے، کسی میں بعد میں ہے کسی میں پہلے ہے، مگر حضرت شیخ مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر اور سلسلوں کی انتہا ہے نقشبندیہ کی ابتدا شروع ہوتی ہے، مگر ہر سلسلہ ہمارے لیے قابل ہے. بے شک بے شک بے شک. چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقش، چونکہ یہاں یہ 4 ہی ہیں، باقی ان کی شاخیں ہیں. باقی سلسلہ شاذلیہ وغیرہ دوسرے ممالک میں ہے، مگر یہاں پر یہ 4 سلاسل انہی کی شاخیں ہیں. لہٰذا ہر سلسلہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب میں مراقب ہوتا ہوں تو مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں ایک جو ہے ید بیضا کی روشنی میں داخل ہوتا ہوں، اور اس ایک نہر ہے اس میں جاتا ہوں، پھر یز بیضا کی میں داخل ہوتا ہوں اور لگتا ہے کہ روح نکل جائے گی، میں حضور مراقبہ توڑ دیتا ہوں. آج کا مرید ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ کئی سارے آپ اتنے بڑے مقام پر فائز ہو گئے ہیں کہ پوچھئے مت، اب پیر کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے ہوں گے جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جو ہے ترقی کر جاتے ہیں تو کہیں نہ ارے پیر صاحب سے کیا ترقی، لیکن کہیں میرے مرید کو قبضہ نہ کرنا. یہ یقین مت رکھیے، اللہ رزق دے بے شک بے شک. جو پیر آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے تو اس کے پاس تو اللہ نے اتنا علم دیا. کیا بات ہے، جیسے ہزاروں پیدا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، عرس شبیہ غوث اعظم، خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیسے پیدا ہوگا؟ رسول کی محبت پیدا کیجیے، اہل بیت کی محبت پیدا کیجیے. ان بزرگوں سے اگر لگیے تو دنیا کے لیے نہیں لگیے، آخرت کے لیے لگیے. کیا بات، واہ واہ. ورنہ 95% لوگ اگر ہوتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم والانتقال معلوم، کہ ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم دیا ہے، جاہلوں کے لیے مال دیا ہے. یہ مال تو جاہلوں کے لیے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عظیم بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا، میں اس میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر حضرت حافظ شکیل صاحب قبلہ انہوں نے دیکھا ان کی زندگی ایک معمولی سے کرتے پر پوری زندگی گزارا ہے. پوری زندگی میں نے دیکھا ململ کا ایک کرتا پہ ایک صدری اور ٹوپی اور بس یہ زندگی کا وہ تھا. تو ہوتا ہے، میں نے شاید کبھی ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے، اس زمانے میں ایک سلک کا کپڑا تھا، اس کو پہنا جاتا تھا. تو اس زمانے میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ کپڑے کی کرچ نہ ٹوٹنی چاہیے. تو والد بزرگوار فرماتے تھے، چونکہ لڑکپن تھا، کہتے تھے کہ بیٹا کرچ سیکھ اپنے اندر ہنر پیدا کرو. اور چونکہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں چو آہنگ گنت رفتن جانے پاک جتا خمردن سے ضروری پاک. کیا بات ہے، پاک جان جانے کا ارادہ ہو، یعنی جب مرنے کا وقت قریب ہو تو کیا تخت پر مرنا، کیا زمین پر جانا تو وہی ہے. وہاں جب ہوگا مر رب کا ماں دیگن کا ماں قبول فی حق حاصل رجل، وہاں پتا چلے گا کہ کون بادشاہ تھا کون بے شک بے شک. عمل بتائے گا. لہٰذا اس تکبر میں مت رہیے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لیا بہت، نہیں جو ہے وقت وہاں پر عبادت و ریاضت کی بنیاد پر آپ سوچیں گے کہ ہم بخشے جائیں، نہیں. رحمت حق بہانہ میٹے ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. لہٰذا اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے، تکبر میں پیدا کیجیے. میں بتاؤں، میں نے اس سے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ ہمیں اپنے دوسروں کی آپ جو ہے تنقید اور چغلی مت کیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے.
راہ تصوف کا ایک تو یہ بھی اصول ہے کہ جب نفس اڑنے لگے، یعنی کہ جب ہمارے اندر انا پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہو گیا ہوں، میں نے 10 حج کر لیے ہیں، اب میں حج کی بات آ گئی تو میں ایک چیز بتاؤں، ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو جاتے وقت ہوتا کیا ہے کہ سب سے جتنے رشتہ دار ہیں، اگر دشمن بھی رہتا ہے اس سے ملتے ہیں، بھائی ہے تو دشمنی ہے، بھائی ہمارا معاف کر دینا حج پہ جا رہے ہیں، تو بھائی بھی کہتا اچھا جاؤ بھائی، مگر جاؤ حج پہ تو پہلے اس بھائی کا جو جائیداد ہڑپا اس کو واپس کر دیں۔ یہ علامہ یوسف صاحب قبلہ بیٹھے ان سے پوچھئے گا، آپ حج پوری زندگی کرتے رہیے، اگر آپ نے اپنے بھائی کا حق مانا ہے تو تبھی حج قبول نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، اللہ کے نزدیک حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا، حقوق العباد کبھی نہیں معاف، بے شک۔ محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسی کا جو حق مارے ہو پہلے اس کو واپس کرو، پھر حج کرنے جاؤ اور جاؤ اس دربار رسالت میں، اس خانہ کعبہ کے حدود میں، وہاں پر جو ہے شیلفی کا کام نہ کرو۔ وہاں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جاتے ہیں تو لوگ فوٹو وہاں سے بھیجتے رہتے ہیں۔ اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے بعد روضہ رسول اللہ ہے، لہٰذا آپ ایسی جگہوں پہ جا کر کے ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ حضرت ہارون رشید جو ہے حج بیت اللہ میں گئے، اور اسی زمانے میں غالباً شاید حضرت حسن بصری یا کوئی اور بھول رہے دماغ میں، وہ گئے تھے تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ ہارون رشید سے کہہ دیں یہ ایسی مقدس جگہ ہے، یہاں ہم کچھ بات کرنے نہیں آئے ہیں، تم جو ہے اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بادشاہ وقت تھا بھائی، اس کا کیا کہنا، اس نے کہا کہ ہم ملیں گے، آپ نے چراغ گل کر دیا، مگر جب چراغ گل کر دیا تو ہارون رشید اندر داخل ہوتا، آپ کے ہاتھ کو ٹٹول کے پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں سے ملنے کا حکم دیا، آپ ہم لوگوں سے بھاگ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے یہ مقدس جگہ ہے، یہاں یہ سب کام نہیں، بعد میں کہیں مل لیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جائیے تو باادب ہو کر کے جائیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے حرمین شریفین میں فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اپنے کردار میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہمارا کردار تو ایسا ہو گیا ہے، اگر کوئی بچہ ہم سے تھوڑا سا جو ہے دھول پھینک دیتا ہے یا کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے تو ہم کو ایسا نہیں چلتا ہے کہ کیا کر ڈالے، وقت ضرورت پڑے تو اس کی جان مار دیں۔ یہ سب چیزیں رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء سے پوچھئے گا کہ جو حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ ولایت میں پہنچنے کے لیے 12 خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ غوث پاک نے فرمایا، یہ ہم آپ نہیں کہتے ہیں، آج ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے زندگی پر ہم نے عمل کہاں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جو ہے، آپ کا عشق، آپ کا تقویٰ کیا تھا؟ آپ ان علماء سے پوچھئے کہ جب آپ بیمار ہو گئے تھے اس زمانے میں آپ نے نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد کے زینے تک گھسیٹ کر کے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑے گا، پکڑا کہاں ہے، ان کے طریقے پر چھوڑے، ان کی زندگی کو صرف مسلکی اعلیٰ حضرت نعرہ لگا لینا یہ ہم سمجھتے ہیں کمال نہیں ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، تب اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہے۔
تب اعلیٰ حضرت کی روح قبر میں خوش ہوگی کہ میرا چاہنے والا ہے میرے نقش قدم پر چلے. واہ واہ. یہ ہم شبیہ غوث اعظم والد بزرگوار کے یہاں لوگ آئے ہیں. آپ ان کی حالت زندگی کو پڑھیے کہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کیسے کیا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کس طریقے سے آپ نے ادا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے, جانا سب کو ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے قربان کر دیا. اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ایک چیز اور میں بتاؤں, جو باپ راہ ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی اولادیں بھی جو ہے ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں گی. کیونکہ باپ نے جو محنت کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولادوں کے لیے بھی کر کے چھوڑ کیا بات ہے. سبحان اللہ. دیکھیے گا چاہو بہت سی خانقاہوں میں آپ جائیے گا, آپ دیکھیے گا کہ جو ان کے سجادگان ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے جانشین ہوتے ہیں. اپنے خانقاہ کے آپ بہت سی جگہ مارورا چلے جائیے, بلگرام چلے جائیے, بہت سی جگہ ہے, آپ جائیے دیکھیے گا. لہٰذا آپ جب وہاں پہ جائیے تو ان سے سیکھیے کہ آپ نے اپنے پیر سے کیا وعدہ کیا ہے. پیر سے یہی کہتے ہیں, پیر توبہ کرواتا ہے کہ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, گناہوں سے بچیں, یہ سب. اب ہوگا کوئی پیر کہتا ہوگا کہ بھیا نماز نہیں پڑھنا ہے, استغفر اللہ. بعض پیر کچھ ایسے نکل گئے ہیں کہ جس کا میں نام تو نہیں لوں گا, کہتے ہیں کہ جو ہے کربلا معلّہ چلے جاؤ حج ہو جائے گا. اللہ کے رضا ہے, اللہ نے صرف ایک ہی جگہ حج کا کیا بات ہے. واہ واہ واہ. دوسرا کوئی حج کا جگہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو یہ کہتا ہے کہ کربلا معلّہ ٹھیک ہے, سید نواس رسول سیدنا امام حسین نے اس اسلام کو جو سینچا ہے اپنے خون سے, مگر یہ نہیں کہا ہے کہ کربلا معلّہ کو حج بیت اللہ کا مقام نہیں دیا. کیا بات ہے. پوری زندگی جو کہتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا قذاب شخص ہے. بے شک. واہ واہ واہ. آقائے آقائے واہ واہ واہ. چونکہ حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے, بے شک. وہاں پر ہو جاتا ہے, باقی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور میں ایک چیز بتاؤں, بس میں اپنی باتوں کو, کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تھوڑا سا. میں کل سے سوچ رہا تھا کہ کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا, مگر میں سوچتا ہوں کہ پہلے میں اپنی اصلاح کر لوں, پھر آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. کہ رب قدیر میں ان علماء سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کو اپنے والد کا صحیح جانشین بنائے. آمین آمین آمین. دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی. اللہ کے رسول کی حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. جی. آپ نبی کی محبت بیان فرماتی ہیں کہ لنا شمس و فی الآفاق شمس و شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر و شمسی طالع بعد العشاء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے. حضرت عائشہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. وہ کہہ رہی ہے, بتا رہی ہے کس کو, ہم لوگوں کی ماں ہے, امت کی ماں حضرت عائشہ نے, وہ اپنی اولادوں کو بتا رہی ہیں کہ خداروں کے چکر میں مت پڑنا, جو میرا عقیدہ ہے وہی عقیدہ رکھنا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں لنا شمس و فی الآفاق شمس, ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. فإن الشمس تطلع فإن الشمس لنا شمس وفي الآفاق شمس, ایک میرا سورج ہے, ایک آسمان کا سورج ہے. لنا شمس وفي الآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء, میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. واہ واہ. حضرت عائشہ کہہ رہی کہ میرا جو سورج ہے یہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فإن الشمس تطلع بعد الفجر, کیونکہ آسمان کا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے. والشمس طالع بعد العشاء, واہ 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 واہ. عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے تھے حجرہ عائشہ منور ہو جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص شبیہ غوث اعظم, حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. حضرت اسی لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ,
قیامت میں اگر مان گیا. لہٰذا وہی عقیدہ پیدا کیجیے جو حضرت عائشہ کا تھا، چونکہ ایمان کے ڈکیت بہت پڑے ہوئے ہیں. بے شک. اب چونکہ سنی عوام بہت بھولی بھالی ہوتی، پڑھی لکھی ہوتی نہیں ہے، اور وہ اتنا کھٹا لگا کر گاتے ہیں، حرف حلقی جب نکالنا شروع کرتے ہیں تو سوچتا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا علامہ آ گیا، کیونکہ حرف حلقی نکال لیتا ہے. اس چکر میں مت پڑو، یہ دیکھو کہ یہ جو ہے رسول کا ماننے والا ہے کہ نہیں، کیا بات. صحابہ کے ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، اولیاء کرام کی عظمت اس کے دل میں ہے کہ کیا نہیں بات ہے. ہے. واہ، واہ. اگر ہے تو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں ہے تو جو ہے جا، تیرے لیے جو ہے تیرا عمل کافی ہے، واہ. ہمارے لیے مصطفیٰ نے جو بتا دیا وہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج نے اپنا آج مدد مان. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. جب یہاں نہیں جو ہے مجھے پھر آخرت میں کیا کرو گے؟ وہاں تو جب قبر میں جاؤ گے تو جب سوال ہوگا تو کیا کہو گے کہ جب من رب کا مادن کا تو کہو گے ہاں حالات اس کو کچھ معلوم ہی. وہاں یہ نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے نبی کی عظمت اپنے دل میں بسا لو. چونکہ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے کہ پوری زندگی آپ نماز پڑھتے ہیں. چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضرت عثمان سے کفار نے کہا تھا اے عثمان آپ طواف کر لیجئے، چونکہ آپ سے اچھے تعلقات ہیں تجارت کی بنیاد پر، مگر آپ کے نبی کو اجازت نہیں دیں گے. تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا تھا اے امت مسلمہ سنو، بغیر رسول اللہ کے طواف عثمان نہیں کرے گا. آپ فرماتے ہیں کہ کفار سنو، عثمان ابن عفان بغیر محمد رسول اللہ کے طواف نہیں کرے گا. لہٰذا دہن دیا اگر خانہ کعبہ میں بھی ہو، اگر عقیدت رسول اللہ نہیں ہے، لہٰذا نبی کی محبت پیدا کیے. حضرت جو ہے عمر ابن خطاب نے جب حضرت اسود کو بوسہ دیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود میں تجھ کو اس لیے نہیں چنتا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے یا خانہ کعبہ میں نسب ہے، اس لیے نہیں، اس لیے عمر ابن خطاب چنتا ہے کہ لبہائے رسول اللہ لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا آپ لوگ یہ عہد کر کے اٹھیے، یہ جو 24 گھنٹہ قریب ہم لوگ کیا رہے ہیں، آپ لوگ ایک چیز میں کہوں، نماز پڑھ لیجیے، کھانا کھا لیجیے گا، پھر جائیے گا. چونکہ یہ کھانا آپ ہی لوگوں کو لیے بنا ہے، اور یہاں سے جائیے تو جانے کے بعد آپ ایسی زندگی گزاریے کہ کوئی دوسرا دیکھے تو یہ کہے کہ فلاں خانقاہ کا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھئے گا اگر مرید گڑبڑ ہوتا ہے تو اس کے پیر خانے پر آتا ہے. کیا بات ہے کیا بات. لہٰذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیر کو، اپنے پیر خانے کو اس طریقے سے دکھائیں لوگوں کو کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس خانقاہ کا جو ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. خانقاہ کا مرید ہے. لہٰذا آپ لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں نمازیں پڑھیں گے. بہت سلو بول رہے ہیں، ابھی کھانا کھلائیں گے تم. ہاں نماز پڑھیے گا. چونکہ دیکھیے جو ہے روزہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تو معاف ہو جائے گا. حج اگر پیسہ نہیں تو معاف، زکوٰۃ پیسہ نہیں تو معاف، مگر نماز کیا ہے یہ کسی حال میں معاف نہیں. ورنہ معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ. اتنی تیروں کھانے کے بعد بھی آپ سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں شبر حج، اپنے رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانے. واہ واہ واہ. حج نہیں. علماء سے سنتے ہیں نا کہ جب عاشورہ کے دن جب شبر لعین آپ کا سینے پر سوال ہوا تھا تو آپ نے جب کہا تھا شبر کون سا وقت ہے، اور جب آپ نے اس پہ حیبت برقراری کیا ہے اور کہا حج کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے، کانپ جاتا ہے. مورخین نے لکھا ہے اور فوراً ہٹ جاتا ہے. آپ نے سجدہ جو کیا ہے وہ سجدہ یہ تھا اے امت مسلمہ جو میں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ امت مصطفیٰ صبح قیامت تک زندہ رہے. اور ان کو جو اصحاب کے لوگ دیکھ کر کے، جو تابعین کو لوگ دیکھ کر کے، لوگ ائمہ مجتہدین کو دیکھ کر کے، لوگ جو ہے ایمان کی طرف راغب ہو گئے تھے، تم لوگ اپنے اندر جذبہ پیدا کر لو، لوگ دیکھ کر کے راغب. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا ہے پروردگار اگر اس میں کوئی خطا ہوئی ہو، ان علماء کی موجودگی میں میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.